الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پروگرام کا نام ہے. ہمارے پروگرام میں ہم آپ کو پہلے تو بیان کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت، اس کے بعد آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا کلام سنائیں گے. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں جہانزیب اتاری بھائی موجود ہیں، تو جہانزیب بھائی سے ایک کلام بھی سننا ہے، اور اس کے بعد آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ بھی بیان کرنا ہے، سنت مصطفیٰ بھی بیان کرنی ہے. اور ایکٹیویٹی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر ایکٹیویٹی بھی لگی ہوئی ہے، آپ سے کچھ ایکٹیویٹی بھی کروانی ہے، اور اس ایکٹیویٹی کے دوران ہی ہم کچھ پیاری پیاری باتیں سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے. لیکن آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے. انشاءاللہ العزیز بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ کو آج کے پروگرام کی برکت سے سیکھنے کو ملیں گی. پیارے پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جتنا زیادہ ہم درود پاک پڑھیں گے، رحمتیں اور برکتیں اتنی ہی زیادہ ہم پر نازل ہوں گی. آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. آپ بھی اس وقت دنیا بھر میں ہمارے ساتھ جہاں سے بھی شامل ہیں، درود پاک میں بھی شامل ہو جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے چلتے ہیں ایک کلام کی جانب. جہانزیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جہانزیب بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بات ہے، کیا کلام ہے کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. بہت ہی پیارا کلام ہے، آئیے شامل ہوتے ہیں. جی جہانزیب بھائی. ہمارے پیارے آقا کی زندگی کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا اٹھ کے جاؤ مدینے سے، اٹھ کے جاؤ مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور
دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ اے کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے پاک دربار کی حاضری بھی عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی بات اب حاضری بھی عطا فرمائے۔ جتنے ناظرین ہیں، جتنے یہاں موجود ہیں، اور جو ہماری ٹیم کے حضرات ہیں، جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، ہمارے پروگرام کو رن کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو جو ہے وہ اپنے پاک دربار کا حج بھی عطا فرمائے، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے روضے کی بات اب حاضری بھی عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ اور بڑا ہی معلوماتی سیگمنٹ، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بہت ہی پیارے پیارے واقعات سن رہے ہیں، اور ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہجری بائی ہجری واقعات کو بیان کر رہے ہیں، اور آج ہم آپ کو بیان کریں گے 10ویں ہجری کے واقعات میں سے ایک زبردست اور شاندار واقعہ۔ جان زیب بھائی، 10ویں ہجری کے یوں تو بہت سارے واقعات بڑے مشہور ہیں پیارے بچوں، واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ جو آپ کو میں بیان کروں گا، اور یہ یوں سمجھ لیں کہ نبی پاک اسلام کی مبارک زندگی کا جو یہ دور ہے، جو یہ ٹائم تھا، اس ٹائم کو اس پوری یوں سمجھ لیں 10ویں ہجری کا ایک سپریم ٹائم مانا جاتا ہے، ایک بالکل پریمیم ٹائم مانا جاتا ہے۔ ویسے تو نبی پاک اسلام کی زندگی کا ہر ٹائم ہی پریمیم ہے، لیکن یہ وقت کیا ہے، اور وہ واقعہ کون سا تھا؟ حجۃ الوداع کا واقعہ، ٹھیک ہے، حجۃ الوداع آخر میں عین ہے۔ اچھا، یہ حجۃ الوداع کا مطلب کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 10ویں ہجری کے اندر اپنی مبارک زندگی کا آخری حج فرمایا تھا، یعنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ اب وہ کیا واقعہ ہے، آئیے سنتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، 10 ہجری ذی قعدۃ شریف کا مہینہ تھا، ذی قعدۃ الحرام جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو ذی قعدۃ کا مہینہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حج پر جانے کا اعلان فرما دیا۔ ذی قعدۃ الحرام کا مہینہ ہے، فرمایا کہ جی میں حج کرنے کے لیے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اب جب یہ خبر نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دی کہ میں حج پر جا رہا ہوں، تو یہ خبر تو پورے عرب کے اندر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ ہر شخص کو جب پتہ لگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو پھر تمام عرب کے لوگ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حج پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور آپ بتائیں کہ کیسی خوش نصیبی ہے کہ حج پر جا رہے ہیں، اور ساتھ میں امیر حج کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس کی سربراہی میں جا رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جا رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ذی قعدۃ شریف کے مہینے کے آخر میں جمعرات کے دن مدینہ شریف کے اندر غسل فرمایا، کیونکہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو غسل فرمایا اور تیار ہو گئے۔ نماز ظہر مسجد نبی شریف میں ادا فرمائی، اور اس کے بعد مدینہ شریف سے آپ بھی روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو بھی ساتھ لے لیے، جو نبی پاک اسلام کی پاک ازواج تھیں، پاک بیبیاں، ان کو بھی ساتھ چلنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ مدینہ شریف سے دور اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ، یہ ایک مقام ہے ذوالحلیفہ،
جہاں پر مدینے سے جب جو لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ احرام یہاں سے باندھتے ہیں، حج کرنے کے لیے جائیں یا عمرہ کرنے کے لیے جائیں، یعنی حرم کے اندر جب جائیں گے تو پھر وہ یہاں سے جا کر احرام باندھتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف سے دور اہل مدینہ کا جو میقات ہے، میقات کیا کس کو کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں سے آپ نے احرام باندھ کر احرام کی نیت کر کے پھر آپ نے جانا ہوتا ہے خانہ کعبہ کی طرف، اور پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف طواف کرتے ہیں اور پھر جو عمرہ ہے وہ ادا کرتی ہے۔ مختلف میقات ہیں، مختلف جگہوں سے مختلف ممالک سے جانے والے لوگوں کے لیے مختلف میقات ہیں، تو مدینہ والوں کے لیے یہ میقات تھا ذوالحلیفہ۔ تو نبی پاک وہاں پر پہنچے، رات وہیں پر قیام فرمایا، وہیں اسٹے کیا، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام جو ہے انہوں نے احرام پہننے کے لیے غسل فرمایا، احرام پہنا اور 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا فرمائی، اور اپنی اونٹنی قصوہ، یہ نبی پاک کی اونٹنی کا نام تھا، کیا نام تھا؟ قصوہ۔ کیا نام تھا؟ قصوہ۔ اور احرام شریف باندھا اور بلند آواز سے لبیک پڑھا، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ اب جو ہے وہ کرنا کیا ہے؟ حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول نے فرماتے ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو منظر کیا تھا، وہ منظر دیکھیے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ میقات سے جب نبی پاک علیہ السلام چلے نا، مدینے سے اب مکے کی طرف جا رہے ہیں، تو کتنا نبی پاک کے ساتھ کراؤڈ تھا، کتنے صحابہ کرام تھے، کیسا جمع غفیر تھا، یعنی کہ کتنا بڑا مجمع تھا، کتنے زیادہ لوگ تھے۔ فرماتے ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو پیچھے لیفٹ سائڈ تک، رائٹ سائڈ تک، جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں پر انسان ہی انسان نظر آتے تھے، یعنی کہ جہاں نظر اٹھا کر دیکھیں، سامنے دیکھیں تو پیچھے کی طرف دیکھیں، انسان نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ چلے آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ رائٹ سائڈ پر دیکھیں تو مجمع ہی مجمع ہے، بائیں جانب لیفٹ سائڈ دیکھیں تو لوگ ہی لوگ ہیں، سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جوگ در جوگ نبی پاک کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک روایت کے مطابق جان سے بھائی پتہ کتنے لوگ تھے؟ ایک روایت کے مطابق انزل بھائی نبی پاک اسلام کے ساتھ اس حج پر جانے والے لوگوں کی تعداد 1,24,000 تھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بہرحال یہ نبی پاک اسلام کی مبارک زندگی کا چونکہ آخری حج تھا، اس کے بعد نبی پاک اسلام کا وصال جاری ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی ذی الحج شریف کو نبی پاک اسلام مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ ذی الحجۃ الحرام کی 4 تاریخ تھی، تو نبی پاک مکہ مکرمہ میں انٹر ہو گئے، داخل ہو گئے۔ آپ کے خاندان بنی ہاشم کے لڑکوں نے آپ کے بارے میں جب سنا کہ نبی پاک اسلام تشریف لا رہے ہیں، اور نبی پاک اسلام کی مبارک زندگی کے 53 سال چونکہ مکہ شریف کے اندر ہی گزرے تھے، تو ایک بڑا عرصہ 53 ایئرز کسی بندے نے ایک جگہ پر گزارا ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 53 ایئرز کسی محلے میں کسی علاقے میں گزاریں تو اس کو وہاں کے کتنے لوگ جانتے پہچانتے ہوں گے، اور اس کے کتنے رشتہ دار وہاں پر ہوں گے، اس کے قبیلے کے، اس کے خاندان کے کتنے لوگ وہاں پر ہوں گے۔ تو نبی پاک اسلام ویسے بھی نبی تھے، لوگ تو ویسے ہی جانتے ہی تھے، لیکن یہ کہ نبی پاک کے خاندان کے کچھ لوگ بھی وہاں پر تو رہتے ہی تھے، قبیلہ قریش کے لوگ وہاں پر موجود تھے اور بنی ہاشم خاندان کے لوگ بھی تھے۔ تو جب انہوں نے یہ سنا کہ نبی پاک اسلام تشریف لا رہے ہیں، نبی پاک کی آمد ہو رہی ہے، تو وہ خوشی سے دوڑ پڑے، اور نبی پاک اسلام نے محبت کے ساتھ کسی کو آگے تو کسی کو پیچھے اپنی اونٹنی کے اوپر بٹھا لیا، اور یوں نبی پاک اسلام نے جو ہے وہ اپنی محبتوں کا، اپنے خاندان والوں کے ساتھ محبتوں کا جو ہے وہ اظہار فرمایا۔ اچھا پھر کیا ہوا پیارے بچوں کہ فجر کی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام ذی طوا میں ادا فرمائی، ٹھیک ہے، مکے پہنچ گئے۔ اس کے بعد مکہ شریف کے اندر یہ مقام ہے ذی طوا، طوا کے ساتھ ہے، مقام ذی طوا، وہاں پر فجر کی نماز ادا فرمائی، غسل فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ شریف پر نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ پڑی، اب خانہ کعبہ کو جب دیکھا تو نبی پاک نے جو دعا پڑھی اس کا ترجمہ اور خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ پاک تو سلامتی دینے والا ہے اور تیری طرف سے سلامتی ہے، اے ہمارے رب، اے رب ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اے اللہ اس گھر کی عظمت و شرافت اور عزت و ہیبت کو زیادہ کر، اور جو اس گھر کا حج اور عمرہ کرے تو اس کی بزرگی اور شرف و عظمت زیادہ کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں، انزل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انزل بھائی جو سیگمنٹ کر رہے ہیں اس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر۔ بڑھتے ہیں انزل بھائی کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور گیٹس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔
اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے تھے۔ آئیے اسی عادت سے متعلق ایک پیارا سا واقعہ سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک چادر تھی جس کے کنارے موٹے تھے کہ ایک دیہاتی شخص نے مال مانگنے کے لیے چادر مبارک پکڑ کر بڑے زور سے کھینچی، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر رگڑ کا نشان بن گیا۔ ساتھ ہی دیہاتی شخص نے بڑے سخت جملے کہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور صرف اتنا فرمایا کہ مال تو اللہ پاک کا ہی ہے اور میں تو اس کا بندہ ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے اعرابی، کیا تم سے اس سلوک کا بدلہ لیا جائے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں؟ اعرابی نے جواب دیا کیونکہ آپ کی عادت کریمہ میں ہی نہیں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ اس کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا اس کے ایک اونٹ کو جو سے اور دوسرے اونٹ کو کھجور سے بھر دو۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں، کیا سیکھنے کو ملا کہ اگر کوئی برائی کرے تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ اچھائی۔ کیا کرنی چاہیے؟ اچھائی۔ اب ایک مثال ہے کہ کسی نے جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کسی نے گالی دے دی تو کیا بدلے میں گالی دینی چاہیے اس کو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں۔ اگر کسی نے جو ہے وہ کوئی بات کہہ دی ہے جو آپ کو بری لگی ہے، اب آپ بھی آگے سے اس کو ایسی بات کر دیں جو اس کو بری لگے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک اسلام کی مبارک زندگی سے ہمیں معاف کرنے کا ایک پہلو ملتا ہے، یعنی کہ معاف کر دیا کریں، اس لیے کہ ہماری کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، رب کریم ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو جب رب بھی رحیم ہے، وہ رحم فرماتا ہے، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بندوں پر رحم کیا کریں، بندے جو ہے وہ بندوں کو معاف کر دیا کریں۔ تو یہ اگر عادت اپنائیں گے انشاءاللہ تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی، اور بہت ساری جو ہماری دماغی ٹینشنیں ہیں وہ اس عادت کو اپنانے سے انشاءاللہ آٹومیٹک دور ہو جائیں گی، کیونکہ ہماری بہت ساری ٹینشنیں وہ ہوتی ہیں کہ فلاں نے یہ بول دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے مجھے صحیح سے بات نہیں کی، فلاں نے رپلائی مجھے صحیح نہیں کیا، اس نے یوں کر دیا۔ اگر معاف کرنے کی عادت ہوگی، اگنور کرنے کی عادت ہوگی، چیزوں کو اسکپ کر کے آگے بڑھنے کی عادت ہوگی، تو انشاءاللہ العزیز آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ذہنی طور پر سکون بھی حاصل ہوگا، اور گھر بھی آپ کا امن کا گہوارہ رہے گا، آفس بھی امن کا گہوارہ رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کا معاشرہ بھی امن کا گہوارہ رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے، آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور آج جس سنت کے بارے میں ہم آپ کو بیان کریں گے وہ سنت ہے کہ بیماری میں نقصان دینے والی چیزوں سے پرہیز کرنا۔ اگر بیمار ہو جائیں تو جو چیز آپ کو نقصان دے سکتی ہے اس سے پرہیز کریں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی شخص بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، ڈاکٹر کے پاس جیسے جاتے ہیں تو ڈاکٹر سب سے پہلے جب آپ کو چیک اپ کرتے ہیں، آپ کا چیک اپ کرنے کے بعد آپ کو دوائی وغیرہ جو بھی نسخہ ہے وہ آپ کو لکھ کر دیتے ہیں پرچی پر، اور اس کے ساتھ آپ کو پرہیز بھی بیان کرتے ہیں۔ پرہیز بتاتے ہیں کیا؟ جیسے ایک مثال ہے، بخار ہے، گلا خراب ہے، ٹونسلز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نزلہ زکام ہو رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا بولیں گے کہ جی آپ نے جو ہے وہ ٹھنڈی چیزیں، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، دہی کا استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اسی طرح چاول جو ہے وہ آپ اس سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی مختلف آئس کریم وغیرہ جو ہے وہ استعمال نہ کریں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ نہ کرے شوگر کا پیشنٹ ہے تو اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے میٹھا نہیں کھانا۔ ایسا ہی کوئی اگر جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کو جو ہے وہ ڈاکٹرز کیا بولتے ہیں کہ بھی بڑا گوشت نہ کھائیں، ٹھیک ہے، اور جو چکنائی والی چیزیں ہیں، جو چیزیں فیٹ پیدا کرتی ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں آپ۔ تو بہت ساری چیزیں ڈاکٹر جو ہے وہ احتیاط بتاتے ہیں، تو ان پرہیز جو ہے نا، جو اس نے ڈاکٹر نے آپ کو پرہیز دی ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور جو پرہیز نہیں کرے گا تو ظاہر ہے اس کا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔
جو عمل نہیں کرے گا ڈاکٹر کی بات کے اوپر اور پھر بعد میں ڈاکٹر صاحب کو جا کر کہیں کہ جی میری تو آپ کی دوائی نے اثر ہی نہیں کیا, مجھے تو فائدہ ہی نہیں ہوا, تو بھئی کیسے فائدہ ہوگا, آپ نے پرہیز ہی نہیں کیے. ایک طرف آپ جو ہے وہ ایسا شربت پی رہے ہیں کہ جو آپ کی کھانسی کو ٹھیک کرے, اور ایک طرف آپ ٹھنڈا پانی بھی پیتے جا رہے ہیں, تو پھر آپ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اور بچوں کو بھی چاہیے کہ بچے ضد نہ کیا کریں ایسے موقع کے اوپر. بچے بعض اوقات کیا کر رہے ہوتے ہیں, ضد کر رہے ہوتے ہیں, گلا خراب ہے, کھانسی ہے, نزلہ ہو رہا ہے, اور بچے کہیں گے جی مجھے آئس کریم چاہیے, مجھے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی جو ہے وہ کولڈ ڈرنک پینی ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کی بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. پرہیز کریں گے تو بیماری بھی دور ہو جائے گی. صحت سلامت ہے تو پھر ہر چیز سلامت ہے. آپ کی صحت ٹھیک ہے تو ہی آپ کر سکیں گے. قرآن پاک کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھی جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس میں اعتدال ہونا چاہیے. اعتدال کا مطلب میانہ روی ہونا چاہیے. میانہ روی کا مطلب کہ ایک آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کو حد سے بڑھ کر نہ کریں, ایک درمیانے لیول کے اندر کریں. کوئی بھی چیز آپ کھا رہے ہیں ایک درمیانے لیول میں کھائیں, انشاءاللہ کبھی آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ چاول کھا کے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لیں گے تو پھر تو آپ کو نقصان تو گلے کا پہنچے گا. احتیاط نہیں کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں سب سے آخری سیگمنٹ, ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. یہاں پر پیارے پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. کرنا آپ نے یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو 2 لائنز نظر آ رہی ہیں, ہے نا, 2 لائنز نظر آ رہی ہیں. اس کے درمیان میں آپ نے جملے کو سیٹ کرنا ہے. جملے کو سیٹ کس طرح کرنا ہے کہ یہاں پر الفاظ لکھے ہوئے اور یوں کر کے آپ اس کو گھماتے جائیں گے اور یوں کر کے پورا ایک جملہ جو ہے وہ ترتیب پا جائے گا, ایک جملہ سیٹ ہو جائے گا, اور وہ جملہ کوئی مدنی پھول ہوگا جو ہمیں کوئی پیاری سی بات سکھا رہا ہوگا. کرتے یہ ہیں کہ جو میرے رائٹ سائڈ پر بچے ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں اور لیفٹ سائڈ والوں کو ٹیم بی کر لیتے ہیں. ٹیم اے سے دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون سے بچے آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے ہیں. ہاتھ اٹھائیں گے جو بچے آنا چاہ رہے ہیں. چلیں آپ آئیں, آپ آئیں, مائک دیجیے گا ان کو. ماشاءاللہ. اپنا نام بتائیں گے آپ؟ محمد حسین. محمد حسین. حسین بھائی کر لیں گے آپ؟ جی. چلیں حسین بھائی مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایکٹیویٹی کریں گے. دیکھتے ہیں کہ آپ کون سا جملہ ہمیں یہاں پر کمپلیٹ کر کے دیتے ہیں. دیکھتے ہیں حسین بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. ویسے حسین جو ہے وہ بہت ہی پیارا نام ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بیٹے اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے, یعنی حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کے جو بیٹے ہیں ان کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ, جو کہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے. اور ہم 10 محرم کو جو ہے وہ ان کے اصالِ ثواب کے لیے اور شہیدان کربلا کے اصالِ ثواب کے لیے محافل بھی کرتے ہیں, پروگرامز وغیرہ بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ جملہ کمپلیٹ کر رہے ہیں حسین بھائی بڑی تیزی کے ساتھ, اور دیکھتے ہیں کیا کمپلیٹ کر رہے ہیں حسین بھائی. آئی تھنک آپ نے تقریباً کمپلیٹ کر ہی لیا ہے. حسین بھائی آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے. حسین بھائی وہیں پر آپ رہیں گے, تھوڑا سا پیچھے جائیں گے, اور اب آپ بتائیں گے کہ کیا جملہ کمپلیٹ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے. حسین بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. حسین بھائی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش مکہ شریف میں ہوئی تھی اور نبی پاک علیہ السلام کا وصال مدینہ منورہ میں ہوا تھا, اور حجرہ عائشہ میں مدینہ منورہ میں آج جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کا روضہ شریف موجود ہے مدینہ منورہ, وہ شہر مدینہ منورہ ہے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے اب کون سے بچے آتے ہیں. چلیں آپ پیچھے والے جو ہیں آپ ہیں, مائک ان کو دیجیے گا. چلیں آپ آئیں گے یہاں پر اور اس کے بعد اپنا نام بتائیں گے. محمد ارمان. محمد ارمان. ارمان بھائی کر لیں گے آپ انشاءاللہ؟ جی. چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں ارمان بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. ٹیم بی والوں کیا کہتے ہیں, ہو جائے گا انشاءاللہ؟ جی. ٹیم اے کے ہمارے جو ہے وہ حسین بھائی نے تو کمپلیٹ کر لیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ ارمان بھائی جو ہے وہ آپ کے ارمانوں پر پورا اترتے ہیں یا نہیں. دیکھتے ہیں کیا جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے. سچ بولنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہمیشہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سچ بولنا چاہیے. بات کرو تو سچ ہی بات کرو, جھوٹی بات جو ہے وہ نہیں کہنی چاہیے. دیکھتے ہیں کیا ہو گیا ہے جملہ کمپلیٹ. ماشاءاللہ جی.
مائک میں بتائیں گے ارمان بھائی آپ نے کیا جملہ کمپلیٹ کیا؟ سچ بولنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سچ بولنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. سچ ہی بولنا چاہیے جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا گیا. قرآن پاک میں بھی یہی ہمیں حکم دیا گیا ہے اور احادیث کے اندر بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں زندگی بھر ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ پیاری پیاری باتیں سیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جو سنا ہے اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فرینڈس کے ساتھ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.